السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج چھٹے پارے کے آغاز سے ساتویں پارے کے رباع تک سوا پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سبھوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ابھی میں نے بالکل چھٹے پارے کی بالکل پہلی آیت کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم معاملے کی طرف توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کسی بھی انسان کی جانب سے سخت کلمات کو، نازیبا کلمات کو، دل کو مجروح کرنے والے کلمات کو ہرگز بھی پسند نہیں فرماتا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ یہ سخت کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف سے سخت کلامی اللہ کو ناپسند نہیں ہے؟ فرمایا کہ مظلوم ہے۔ مظلوم جب ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند نہیں ہے۔ مظلوم جب سخت کلامی کرتا ہے، مظلوم جب اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے معیوب نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ کیوں تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم ادھر ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے اور ظالم اسی دنیا میں اسی وقت اس کے اپنے ظلم کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کو اس کے وبال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ یہاں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آج آگے بڑھیں گے کیونکہ مضامین مختلف ہیں۔ ان مضامین میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب ان کی بہت ساری خرابیاں تھیں۔ ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ ہمارے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے حیات طیبہ ظاہرہ میں یہ آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کو بالکل لکھا ہوا یہاں پیش کر دیں، لکھی ہوئی کتاب پیش کر دیں۔ تو یہ جب ایسا سوال کیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی شدید قسم کے سوالات کر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علانیہ ہمیں نہ دکھا دیں، یعنی اللہ ہمارے سامنے آ جائے تب جا کر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو یہ ان کی خرابیاں تھیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ ہے کہ عیسائیوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا اور ہمیشہ یہ غلط راہ اختیار کرتے رہے۔ انتہا درجہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے زعم باطل کے مطابق اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس وقت میں ایک آدمی دیوار پھاند کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے کو اندر سے کھولنے کے لیے کودا۔ جب وہ اندر چلا گیا
تو اسی وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور یہ جو بدبخت دروازہ اندر سے کھولنے کے لیے دیوار پھاند کر گیا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی گئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھلتے ہی اسی کو عیسیٰ سمجھا اور پکڑ کر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور اپنے زعم باطل میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ کو تو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا، مگر ہمارا جو آدمی دروازہ کھولنے کے لیے دیوار پھاند کر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ اب یہ سوچنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان کرتوتوں کی بنیاد پر ان کو اس دنیا میں بہت سارے عذابوں میں گرفتار کیا، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے برحق ہے۔ یہاں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب دوبارہ پھر زمین پر بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہاں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی شان میں سوائے حق کے کوئی اور بات نہ بولو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اس کے سوا نہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈال دیا تھا، وہ روح منہ، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہیں، روح القدس ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں کا عقیدہ مت رکھو، کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ ایک خدا ہے، حضرت مریم دوسرے خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ تیسرے خدا ہیں۔ تثلیث کا یہ عقیدہ، تین خداؤں کو ماننے کا یہ عقیدہ ختم کرو، پھر اس سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، اس کے سوا نہیں کہ اللہ تو ایک خدا ہے، سبحانہ، اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، خصوصیت کے ساتھ ان یکون لہ ولد، اس بات سے اس کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو ملکیت ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصارہ کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے ساتھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب کیوں لگاتے ہو؟ تو سرکار نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کون ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے عیسیٰ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں ان کی شان میں کیا کہتا ہوں؟ تو وہ لوگ بولے، تم یہ کہتے ہو کہ انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فقال لهم انہ لیس بعار ان یکون عبدا للہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کسی شرم اور عار کا سبب نہ تھی کہ وہ اللہ کے بندے کہلاتے۔ اسی پر رب تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کی ایک آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا جملہ مقرب فرشتے، کوئی بھی اللہ کے بندہ ہونے میں اپنی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورے کی آخری آیت، سورہ نساء جو گزشتہ کل شروع کیا گیا تھا، اس کی آخری آیت میں بالکل سورے کے ابتدا میں جو میراث کے مسائل بیان کیے گئے تھے اس کا تتمہ بیان کیا گیا، خاص کر ایسے آدمی کے بارے میں جسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں کہ خود قرآن نے اس کی تعریف کی، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن موجود ہو تو اس بہن کو اس لا ولد انسان کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت انتقال کر جائے اور وہ لا ولد ہو اور اس کا صرف ایک بھائی ہو تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 دیا جائے گا، اور اگر 2 سے زائد
بہنیں اور بھائیاں مشترک ہوں تو ایسے صورت میں مردوں کو عورتوں کے مقابل میں دگنا دیا جائے گا۔ اس کا بیان کرتے ہوئے اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ اگلا سورہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس سورہ میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اترنے والے دسترخوان کا ذکر ہے، اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا گیا۔ اب اس سورہ کی خصوصیت اور فضیلت کیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدۃ وہو راکب علی راحلتہ فلم تستطع ان تحملہ فنزل عنہا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل کی گئی اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، تو اس سورہ کا وزن اتنا زیادہ تھا، نزول وحی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ سواری اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی، اس وزن کو برداشت نہ کر سکی اور وہ نیچے جھکتی چلی گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر یہ صورت مکمل نازل ہوئی۔ تو اب اس کے بارے میں یہاں ذہن میں رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے بالکل پہلے رکوع میں ایک تو یہ خصوصی حکم دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارے دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا اور میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت، اس آیت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، مگر اگر یہی آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے تکمیلے کی جو خوشخبری اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ایسی خوشخبری ہے کہ اس دن کو عید کا دن بنا لینا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، فرمایا واللہ انی لا اعلم اليوم الذي نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اللہ کی قسم میں یقیناً اس دن کو جانتا ہوں جس دن میں یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نہ صرف اس دن کو بلکہ والساعۃ التی نزلت فیہا، اس گھڑی کو بھی میں جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کی شام جمعہ کے دن میں نازل ہوئی، یعنی حضرت عمر فاروق نے یہ جواب دے دیا کہ دیکھو عرفہ کا دن بھی ہمارے پاس عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہمارے پاس عید کا دن ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم پر یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم بنا چکے ہیں، ہم اس کو ایک نہیں دو عیدوں کا دن مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اعضائے وضو کو دھو لو، اعضائے وضو کو دھو لو، یہ احکام وضو کے، اور بحالت جنابت غسل کرنے کا حکم، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کوئی کسی اور سبب سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بھی تمہارے لیے آسانی دے دی گئی ہے کہ تم تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ وضو اور غسل کا طریقہ تو عام ہے، تقریباً سبھی جانتے ہیں، مگر تیمم کے بارے میں تقریباً لوگوں کو ناواقفیت ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی مٹی یا مٹی کے قسم کی چیز پر، مٹی کی جنس کی چیز پر ایک مرتبہ دو ہاتھ مار کر، دیوار وغیرہ ہے
وہ آئل پینٹ والی نہ ہو، مٹی کی ہو، چننا مٹی کا اس پر لگا ہوا ہو، تو اس پر دونوں ہاتھ مار کر ایک مرتبہ پورے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کر لیں۔ یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب یہاں ذہن میں رہے کہ کوئی آئل پینٹ کی دیوار ہے یا الماری وغیرہ ہے، ایسی چیزیں چونکہ یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہیں، مگر اگر ان چیزوں پر دھول جمی ہوئی ہو، گرد و غبار ہو، تو اس پر بھی تیمم کرنا جائز ہے، تیمم صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوعات میں پھر بنی اسرائیل پر کیے جانے والے جو احسانات اور انعامات تھے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں لے جائے بغیر ایک خاص واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ اے میری قوم، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم میں بادشاہ پیدا کیے اور تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جو دنیا والوں میں سے کسی اور کو ان نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ۔ یہ بیت المقدس کی مقدس سرزمین کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کے فتح کے لیے وہاں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمین تو زمین ہوتی ہے، یہ زمین مقدس کیسے ہو گئی؟ کوئی انسان اگر مقدس ہو گیا تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ریاضتیں کی ہوں، مجاہدات کیے ہوں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیا ہو، اس وجہ سے وہ مقدس ہو گیا ہو، بڑی شان والا، شرف والا، مقام و مرتبے والا ہو گیا ہو۔ مگر کسی زمین کا کوئی حصہ مقدس ہو جائے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حقیقت میں اس زمین کو مقدس زمین اس لیے کہا گیا، پاک اور شرف و مرتبے والی زمین اس لیے کہا گیا کہ یہاں انبیاء کرام رہا کرتے تھے۔ انبیاء کرام جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ انبیاء کے تقدس کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو خیر، یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے چلنے کا حکم ہوا، مگر یہ لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور سیدھا سیدھا ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، یہ جابروں کی سرزمین ہے، یہ بڑے بڑے جسم والے قوم عمالقہ کی سرزمین ہے، یہ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے۔ اس وقت میں انہی لوگوں میں سے دو لوگ ان کو سمجھانے لگے، مگر وہ لوگ بالکل ضد پر اڑے رہے اور کہتے رہے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑتے رہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ ایسا کہنے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں میری اور میرے بھائی کی جان کے سوا کسی اور کی جان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یہ لوگ ایسی سرکشی پر آمادہ ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مقدس سرزمین ہے اس میں داخلہ ان کے لیے 40 سال تک بند کر دیتے ہیں۔ 40 سال تک یہ تیہ کے میدان میں یہاں سڑتے رہیں گے، یہیں پریشان ہوتے رہیں گے۔ مگر وہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ان پر کرم فرمایا۔ میدان تیہ میں 40 سال کے درمیان ان کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے کوئی درخت نہیں تھا، چٹیل میدان تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، سورج کی تپش سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان وہاں موجود نہیں تھا۔ اسی میدان تیہ میں من اور سلوہ نام کی غذا آسمان سے تیار رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس میدان میں پانی پینے کے لیے کوئی نہر، ندی، نالا وغیرہ نہیں تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے کر ایک پتھر پر لکڑی مارنے سے پانی کے 12 چشمے 12 قبیلوں کی تعداد کے مطابق نازل فرما دیے۔ ان لوگوں کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، تو ان کے جسم کے جو کپڑے تھے وہی کپڑے ان کے جسم کے بڑے ہونے کے ساتھ بڑے ہوتے چلے گئے، بالکل اسی طرح جیسے جانوروں کے جسم پر پیدائشی لباس ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں، ان کے صدقے میں ہوتی رہیں۔ بالآخر اسی دوران میں حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما گئے۔ پھر اس کے بعد انہی میں سے
وہ دو شخص جو قوم کو حضرت موسیٰ کی تائید میں لڑنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، ان دونوں میں سے ایک شخص حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور انہی کی سرکردگی میں بالآخر بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے قتل کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں بیٹے آپس میں ایک مسئلے میں لڑ پڑے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم تیزی سے آگے بڑھیں۔ اتنا ذہن میں رکھ کے چلیں کہ جس کے نام میں قاف ہے وہ قاتل ہے، اور جس کے نام میں ہا ہے وہ مقتول ہے۔ قابیل قاتل ہے اور حابیل مقتول۔ ہوا یہ تھا کہ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمانوں سے ایک آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی تھی۔ تو قابیل نے جو دمبا اپنی قربانی میں، حابیل نے جو دمبا اپنی قربانی میں پیش کیا تھا، اس کو آگ اٹھا کے لے کر چلی گئی اور جنت میں وہ چلنے لگا، اور وہی دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت میں آپ کے بدلے میں فدیے کے طور پر پیش ہوا، اور اسی دمبے کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ قابیل جب اپنے بھائی حابیل کا خون کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اس وقت میں حابیل نے کہا اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا تو میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا۔ بالآخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اب قابیل کو فکر لاحق ہوئی کہ اپنے بھائی حابیل کے جسم کو کیسے وہ چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ وہ کوا ایک مردہ کوے کو لایا، اور اس نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کر کے اس مردہ کوے کو نیچے ڈالا اور اوپر سے مٹی کو اپنی چونچ سے برابر کیا۔ تو یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کے جسم کو زمین میں دفن کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا کہ دیکھو، جو کوئی کسی جان کے بدلے کسی کی جان لیتا ہے، یا زمین میں فساد کرنے کے لیے کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کسی کی زندگی بچا لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے انسانیت کو زندگی بخشی۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ موجودہ حالات میں کرونا وائرس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی زہریلی وبا ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص متاثر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو مارنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کے قریب نہ آنے سے بچے، تاکہ دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں۔ اسی وجہ سے سماجی فاصلے قائم رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے احکام اسلام میں بھی تبدیلیاں آپ وقتی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ان خامیوں کو جو ہم ان مجبوریوں میں اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، اور ہم کو رمضان المبارک کا اہتمام اور احترام کرنے کا پورا ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے چور اور چوری کی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے اپنے گناہ کی سزا کے بدلے کے طور پر ہے، سزا اور بدلے کے طور پر ہے، یہ یہاں فرمایا گیا۔ اب یہاں یہ ذہن میں رہے، دنیا قرآن کے اس حکم پر بھی اعتراض کرتی ہے، مخالف طاقتیں آواز اٹھاتی ہیں کہ یہ کیسی سخت سزا چوری کی رکھی گئی ہے کہ چور چوری کرتا ہے تو اس کو بجائے چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کرنے کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ تو بظاہر ظلم ہے، ایسا اعتراض کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں اس سزا کی بنیادی حیثیت پر غور کریں گے تو حقیقت یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہی قانون فطرت کے آئین مطابق ہے۔ اس لیے کہ دنیا آج دیکھ رہی ہے جو لوگ
قرآن کے اس قانون کو نہیں مانتے، بلکہ چوروں کو چھوٹی موٹی تعزیری سزائیں دیتے ہیں یا قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ چور جب قید و بند کی صعوبتوں سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے عزائم اور بلند ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی چوریوں سے بڑی چوریوں کی طرف، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کسی کا چوری کی پاداش میں ہاتھ کاٹ دیا جائے قرآن کے حکم کے مطابق تو ہوگا یہ کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنے گا، وہ بھی آئندہ چوری کرنے سے بچے گا، دوسرے دیکھنے والوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی، وہ لوگ بھی کبھی چوری کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی اور چیرہ دستیاں اور احکام خداوندی کی خلاف ورزیاں، بلکہ احکام خداوندی میں تبدیلیاں اور ان کا انجام یہاں بتایا گیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کو گزارا گیا جس کا چہرہ کالا کیا گیا تھا اور جسے کوڑے مارے گئے تھے۔ حقیقت میں وہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہوا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اسی طرح زنا کی حد تم لوگ اپنی کتاب یعنی تورات میں پاتے ہو کہ زانی کا چہرہ کالا کر دیا جائے اور اسے کوڑے مارے جائیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا ہے، بتاؤ کیا یہی حکم زانی کے معاملے میں تمہاری کتابوں میں موجود ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو حقیقت حال سے خبر نہ دیتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تورات میں تو رجم زانی کے لیے لکھا ہوا ہے، سنسار کرنا، پتھر مار کر ختم کر دینا، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب یہ گناہ ہم میں سے بڑے لوگوں میں زیادہ پایا جانے لگا تو ہم لوگ سوچ میں پڑ گئے اور ہم سب بیٹھ کر ایک ایسے فیصلے پر پہنچے کہ جس پر سب عمل کر سکیں اور بڑے لوگوں کو رجم جیسی سنسار کرنے کی سزا سے بچا سکیں، اس لیے ہم نے یہ قانون وضع کر لیا ہے۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے جس نے اپنے حکم کو اس وقت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جب کہ ان کے اس حکم کو مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو یہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور پھر ان یہودیوں کے کرتوتوں کا بھی گویا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کرنے والے، ارتداد کہتے ہیں اسلام لا کر اسلام سے پھر جانے کو، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے ارتداد کرتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، کافر و مشرک ہو جاتا ہے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری وجہ سے اسلام مستحکم تھا، تمہاری وجہ سے اللہ کی شان بڑھتی تھی، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو ایمان والوں سے محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے، کافروں پر سختی اختیار کریں گے اور اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرتے رہیں گے اور اس سلسلے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ اندیشہ نہیں کریں گے۔ اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے کے رکوعات میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اس کا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا تو میں نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی، میں یہ خیال کرنے لگا کہ میں لوگوں کے سامنے دعوت پیش کروں گا تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری دعوت کو جھٹلا دیں گے۔ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا جائے اسے آپ پہنچاتے جائیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کی ذمہ داریوں کو گویا پورا نہیں کیا۔ آپ اس سلسلے میں کسی کے جانب سے کوئی اندیشہ مت رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچانا چاہیں، آپ کے قلب اطہر کو اگر کوئی ایذا رسانی کا ارادہ بھی کریں، حقیقت یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ سرکار کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، سرکار کے گویا باڈی گارڈ ہونے کا فرض انجام دیتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو۔ مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو روک دیا اور یہ معاملہ اللہ کی حفاظت کے سپرد ہو گیا۔ نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سرکار کی ظاہری حیات کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے، بلکہ جو آج ظاہری حیات کو بچانے کی صورت کیا ہے؟ ظاہری حیات یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں۔ آپ کی ظاہری حیات آج بھی باقی ہے، اور آپ کی باطنی حیات یعنی آپ کی تعلیمی حیات جو آپ کے تعلیمات کی روشنی میں ہیں وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا الہ واحد، مگر ایک خدا ہے۔ اگر یہ لوگ ابھی بھی اپنی باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو یقیناً ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ اور اللہ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا نہیں تھے بلکہ آپ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسولان گرامی کی مقدس جماعت اس دنیا سے گزر چکی ہے، پردہ کر چکی ہے۔ اور وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی تم لوگ خدا ہونے کا یہ عقیدہ رکھتے ہو یا خدا کی نعوذ باللہ بیوی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تو سنو وامہ صدیقۃ، یہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ایک صدیقہ تھیں، وہ کوئی نبیہ اور رسولہ نہیں تھیں، کیونکہ انبیاء کرام اور رسولان عظام یہ عورتوں میں سے منتخب نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد اور تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اگلا پارہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کے متعلق فرمایا ہے۔ قسم کسی بھی بات کے لیے عام طور پر لوگ اس اختیار کرتے رہتے ہیں، قسم کھاتے رہتے ہیں کہ فلاں کی قسم، ذہن میں رہے کہ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اور اللہ کی قسم ہی کا اعتبار ہوگا۔ حتیٰ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی بھی قسم نہیں ارشاد فرمایا فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ کی قسم۔ اسی طرح کعبے کو بھی قسم میں شامل کرنا ہوا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سے ہٹ کر دوسرے اور جگہوں پر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں کہ لا ورب الکعبہ، کہ نہیں اللہ کعبے کے رب کی قسم، کعبے کی قسم بھی نہیں ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال قسم کھانے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لے کسی کام کے مسئلے میں تو اب اس کے لیے حکم بتایا گیا کہ اگر وہ قسم کا پاس و لحاظ نہ رکھے، قسم کو توڑ دے، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑا پہنانا ہوگا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ تینوں صورتیں نہ پائے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے، 10 مسکینوں کو کپڑا بھی نہ پہنا سکے، اور غلام آزاد کرنے کی بھی سکت نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک آسان صورت باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ فصیام ثلاثۃ ایام، ایک قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے
3 روزے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسموں کے کفارے ہیں جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، اللہ نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے شراب کے اور جوے کی حرمت کا ذکر فرمایا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اللہ نے فرمایا فجتنبوہ، تم اس سے باز رہو، رک جاؤ، یہ حرام ہے، اس کی خرابیاں بیان فرمائیں اور اس کو بالکل ہی استعمال کرنے سے رکنے کا حکم دے دیا۔ اور جب یہ حکم آیا تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دنیا نے دیکھا کہ شراب نالیوں میں بہنے لگی، جو کچھ ذخیرہ تھا صحابہ کرام نے آیت ربانی کے پیش نظر، حکم ربانی کے پیش نظر اسے نالیوں میں اونڈیل دیا، باہر بہا دیا، سڑکوں پر بہا دیا، تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا۔ تو بہرحال شراب، جوا وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا، اس سے مسلمانوں کو بچتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں خصوصیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کو آپ سے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر لوگ کوئی بھی سوال کر لیتے اور کوئی شدت اور سختی والا حکم آ جاتا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے کثرت سوال سے منع کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی اور لوگوں کو بھی ایک حد بندی میں روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوعات میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی، اور خصوصیت کے ساتھ جو اس سورہ کا نام سورہ مائدہ دسترخوان، وہ دسترخوان کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا گیا کہ آپ بچپن میں جھولے ہی میں بات کیے تھے۔ جھولے میں بات کرنے کی کیا کیفیت ہے انشاءاللہ ہم آگے 16ویں پارے کی تفسیر میں اس کو سماعت کریں گے۔ تو یہ بہرحال آپ کا یہ معجزہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ تورات و انجیل کی تعلیم بچپن ہی سے آپ کو حاصل تھی۔ آپ پرندوں کو بناتے تھے مٹی کے اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکتے تھے اور وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے۔ مادرزاد، اندھے اور برس والے کو رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے بھلا چنگا کر دیتے تھے، بلکہ مردوں کو بھی اللہ کی اجازت سے زندہ فرما دیتے تھے۔ ان سبھوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا خدا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر ایمان والے ہو تو ایسا سوال مت کرو۔ تو اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس آسمانی دستر سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو ایک اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، عید کا دن قرار پائے۔ آپ سوچیں کیا الفاظ حضرت عیسیٰ نے استعمال کیے، آسمان سے اترنے والے دسترخوان کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لینے کے بارے میں۔ تو اللہ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس کا انکار نہیں فرمایا، اس دن کو عید بنانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب آسمان سے جسم کو پہنچنے والی غذا کا دسترخوان اترتا ہے تو اس دن کو عید بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب وہ نعمت عظمیٰ، وہ نعمت کبریٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری دنیا کو عطا کی گئی ہے، جو صرف جسم کی تقویت کا سبب نہیں ہے بلکہ روح کی طہارت و تزکیے کا بھی سبب ہے، بلکہ روح کی طاقت کا بھی سبب ہے۔ دنیا ہی میں جو پوری کائنات کا ماوا اور ملجا نہیں بلکہ خبر میں بھی انہی کا نام کام آنے والا ہے، میدان محشر میں بھی، حوض کوثر پر بھی، پل صراط پر بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ انہی کا کرم ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایسی عظیم نعمت کے آنے کے دن کو، یعنی میلاد النبی کے دن کو اگر ہم عید کا دن منا لیں، جشن عید منائیں، عید الاعیاد سمجھ کر عید منائیں، تو یہ کہاں قرآن کریم کے خلاف ہوگا؟ یہ بالکل اس کے موافق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اے اللہ تو دسترخوان نازل فرمائے گا تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے عیسیٰ، میں تم پر یہ دسترخوان نازل کرتا ہوں، مگر یہ سن لو کہ اگر کوئی اس کے بعد اس کا انکار کرے گا
تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی اور کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آج کا آخری رکوع، جو اس سورے کا بھی آخری رکوع ہے، اس میں میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا۔ اللہ کو کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو بتلانا مقصود ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں؟ یہ سوال جب حضرت عیسیٰ سے ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا، ایسا نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، مگر جلال اور ہیبت الہی کا عالم یہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے جملہ مسامات سے خون کے فوارے پھوٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی ناحق بات کہنے سے بالکل بیزار ہوں، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور تو جو کچھ سوچتا ہے میں نہیں جانتا، یقیناً تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ میں نے لوگوں کو وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب بھی ہے۔ میں اللہ ہوں میں نے کبھی نہیں کہا، میری والدہ خدا ہیں میں نے کبھی نہیں کہا، بس تیرے ہی الہیت، الوہیت، ربوبیت کی میں دعوت دیتا رہا، اور میں جب تک بظاہر ان میں رہا، آسمانوں پر اٹھا لیے جانے سے پہلے تک میں ان پر گواہ رہا، اور اے اللہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا اب تو ہی ان کا نگہبان رہا اور تو ہی ان کا گواہ رہا، ان کے پاس حاضر رہا۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت امام مسلم کی پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے قول ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہوگا، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو غفور و رحیم ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا، میری امت کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ آیتیں دونوں پڑھیں سرکار نے تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو سرکار نے اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ میری امت کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل محمد کے پاس جاؤ، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے، پھر بھی ان سے پوچھو کہ وہ کون سی چیز ان کو رلا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو رونے کا سبب بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہی ہے۔ تو خیر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے یہ مجدہ اور خوشخبری لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ اللہ نے فرمایا اذهب الی محمد، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل لہ، اور ان سے کہہ دو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو اس معاملے میں تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ تو دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت میں سرکار نے فرمایا تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے۔ ایسے چاہنے والے نبی ہم گناہگار امتیوں کو ملے ہیں۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہیں، اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی محبت کریں کم ہیں، ان کی سنتوں پر جتنا بھی عمل کریں کم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ
کل پھر اسی وقت اگلے سوا پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔